میں سوچتا ہوں کہ الحمدللہ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے، ہمارے کان میں پہلی آواز عظمت الہی اور رسالت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گونجی، اللہ کی اطاعت کی گونجی، ہمارے کان میں اذان دی گئی، والدین نے ہمیں نیکی بدی کی تمیز سکھائی، عبادات نماز روزہ سکھایا، قرآن کریم پڑھایا، دینی تعلیم بھی دی، دنیاوی تعلیم بھی دی۔ یہ کتنا اللہ کا احسان ہے۔ پھر زندگی بھر ہم ٹوٹی پھوٹی نمازیں بھی پڑھتے رہے، روزے بھی رکھتے رہے، لیکن جب موت کا نام آتا ہے تو ہم پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ موت کیا ہے؟ موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ موت سے تو زندگی شروع ہوتی ہے، حقیقی یہ زندگی تو عارضی ہے۔ موت سے وہ زندگی شروع ہوتی ہے جسے کبھی ختم ہی نہیں ہونا۔ تو ایک بندہ کسی عارضی جھونپڑے میں جھگی میں رہتا ہے اور اسے وہاں سے کسی پکے گھر میں جو ہمیشہ کے لیے اسے دے دیا جائے منتقل کیا جائے، تو وہ ڈرتا کیوں؟ اسے تو خوش ہونا چاہیے۔ وہ جو علامہ مرحوم نے کہا ہے نا، نشان مرد مومن باتو گویم، نشان مرد مومن باتو گویم، جو مرگ آیت تبسم بر لبے ہوست، کہ تجھے مومن کی نشانی بتاؤں، جب موت آتی ہے تو اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ کھیل جاتی۔ اس لیے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس عارضی دنیا کو، اس جھونپڑی کو چھوڑ کر وہ اپنے محلات میں جا رہا ہے، وہ خوش ہوتا ہے۔ ہم کیوں ڈرتے ہیں؟ ہم اس لیے ڈرتے ہیں کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی۔ ہمارے اندر وہ ڈر ہوتا ہے کہ جو میں کرتا رہا ہوں شاید میں گھر نہیں پہنچوں گا، مجھے کسی ویرانے میں نہ پھینک دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہم پہ صحابہ کرام کو بھیجا، اس میں ان سے دھوکہ ہوا اور انہیں گھیر کر شہید کر دیا گیا۔ تو ایک کافر نے ایک صحابی کو نیزہ مارا جو ان کے سینہ مبارک سے پار ہو گیا، اور آخری لفظ جو ان کے منہ سے نکلے وہ تھے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو نیزہ مارنے والا مبہوت ہو گیا، اس نے کہا کمال ہے، میں نے اسے مار دیا، قتل کر دیا، تو یہ کامیاب کیسے ہو گیا؟ اس کی زندگی ختم ہو گئی، کامیاب۔ اور پھر چونکہ اپنے طریقے سے صحیح ہے، کسی طرح سے بھی کعبہ اور رب کعبہ کا تصور تو ان کے پاس بڑی عظمت رکھتا تھا، یہ رب کعبہ کی قسم بھی کھایا، مرتے وقت کوئی جھوٹی قسم نہیں کھا۔ اب یہ بات مارنے والے کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو مدینہ منورہ کو چل پڑا۔ کسی نے دیکھ لیا، بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی کہ فلاں صحابہ کو جو دھوکے سے شہید کیا گیا ان کا ایک قاتل آ رہا ہے، اجازت ہو تو اسے قتل کر دیا جائے۔ فرمایا جب وہ یہاں آ رہا ہے تو اسے آنے دو۔ سیدھا بارگاہ نبوی میں پہنچا اور اپنا سوال پیش کیا کہ یا رسول اللہ مجھے اس بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیسے جیت گیا۔ تو آپ نے فرمایا وہ تو کچی جھونپڑی میں یہاں اس عارضی دنیا میں تھا، وہاں سے اپنے محلات میں چلا گیا تو جیت گیا، کامیاب ہو گیا، راستے میں اس کا کوئی نہیں کچھ بگاڑ سکا۔ تو اس نے کہا رسول اللہ وہ راستہ مجھے بھی بتا، مجھے بھی سکھا دے۔ اس کی شہادت اس کے ایمان لانے کا سبب بن گئی۔ ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ بندے کی زندگی بھی دوسروں کی اصلاح کا سبب بنے اور اس کی موت بھی دوسروں کی بھلائی کا سبب بن جائے، اصلاح کا سبب بن جائے۔